پیارے ہیں بھائیو، اس طرح کا کریکٹر والا بندہ اللہ کا پیارا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو نہتے مظلوم جو ہے فلسطینیوں کو، ہاں جی، اور بلکہ ہسپتال کے اندر زخمی بھیجے جانے والوں پر جو ہے بلاسٹ کر دے، بم گرا دے، میزائل گرا دے، یہ بندے اللہ کے پیارے ہو سکتے ہیں؟ قطعا نہیں ہو سکتے۔ یہ اتنے کمینے لوگ ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کر دیا تھا۔ یہ ایسے تیشے چلاتے تھے اسلام پر، ریشہ دبانیاں کرتے تھے، سازشیں مکر فریب اور دجل کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ منورہ سے باہر کر دیا، خیبر کی طرف گیا۔ یہ ایسے کمینے لوگ ہیں۔ آج بھی دیکھ لو، 1948 سے لے کر اب تک عرب اسرائیل کی کئی جنگیں ہوتی ہیں، اور سارے کافر مل کر اس وقت بھی سارے مل کر جو ہے کہتے ہیں کہ خبردار اگر کسی نے اسرائیل کو آنکھ دکھائی، کسی نے اگر جو ہے ہمارے راہوں میں روڑے اٹکائے، ہم فلسطین کو تہس نہس کر دیں گے، قبلہ اکبر کو جو ہے گرا دیں گے، ہیکل سلیمانی جو ہے۔ اللہ اکبر میرے بھائیو، یہ فلسطین کتنا عظیم ملک ہے، آپ کو میں بتا دوں کہ جو ہے یہ انبیاء کی سرزمین ہے، انبیاء کا مسکن ہے، انبیاء کا مدفن ہے۔ فلسطین اس شام میں، جس کے بارے میں فلسطین کا ملک اس شام کے اندر موجود ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری فضیلتیں بیان کی۔ اسے اعزاز حاصل ہے کہ اس جگہ پر، اس ٹکڑے پر جو ہے اللہ نے بہت سارے نبیوں کو مبعوث کیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی یہی ہیں، اسحاق علیہ السلام بھی یہی ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی یہی ہیں، اللہ اکبر، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، حضرت اللہ یعقوب علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو بیت المقدس میں مرنے کی دعائیں کی تھیں۔ جیسے ہم مدینے میں مرنے کی دعائیں کرتے ہیں نا، مکہ یا اللہ مکہ کی موت ہے یا مدینہ کی موت ہے، ایسے ہی سیدنا کلیم اللہ علیہ السلام نے اس جگہ یعنی فلسطین میں مرنے کی دعائیں کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قتل کی سازشیں یہودیوں نے یہی کی۔ یہ اتنے کمینے لوگ ہیں، یقتلون النبیین بغیر الحق، بغیر جرم کے نبیوں کو قتل کیا، اتنے عظیم لوگوں کو قتل کرتے ہیں۔ ان کا شیوا ہے، ان کے لیے فلسطینیوں کا کیا مسئلہ ہے؟ کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ بچے ہوں، چھوٹے معصوم بچے ہوں، عورتیں ہوں، مرد ہوں، ان کے لیے ان کو قتل کرنا کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے۔ جو نبیوں کو مار سکتا ہے، قتل کر سکتا ہے، وہ ان جو ہے معصوم مسلمانوں کو قتل کرنا ان کے لیے کون سا مشکل ہے؟ یہ تو اللہ نے فضل کیا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھا دیا، اور پھر نزول بھی اللہ پاک اسی سرزمین پر جو ہے کریں گے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اگرچہ مکہ مکرمہ میں ہوئی، لیکن معراج کے مقدس سفر میں اللہ پاک نے اس مقدس سرزمین بیت المقدس کے اندر جو ہے یہ مسجد اقصی کے اندر اپنے محبوب کو سیر کرائی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب بندے کو اٹھایا، اسری بعبدہ لیلا، ایک ہی رات میں، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف جو ہے بندے کو، اپنے بندے کو، محبوب بندے کو اللہ لے گیا، اور پھر وہاں پر انبیاء کی امامت کرائی ہے جی۔ وہ تو میرے عزیز بھائیو، یہ وہ عظیم ٹکڑا ہے، سرزمین ہے جہاں انبیاء دفن ہوئے ہیں، انبیاء مبعوث ہوئے ہیں، کئی انبیاء تشریف لائے ہیں، اور کئی نبیوں نے تو یہاں دفن ہونے کی جو ہے دعائیں اللہ سے۔ اور یہ یہود، اسلام اور مسلمانوں کے ازلی دشمن، وہ ازل سے ہی، وہ بہت پہلے سے ہی اس سرزمین کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں، بے حرمتی کر رہے ہیں۔ کئی دنوں سے جو ہے قبلہ اول مسلمانوں کا جو ہے یہ پرانا قبلہ، سابقہ قبلہ جو ہے، جس کی طرف 16 یا 17 مہینے منہ کر کے اللہ کے حبیب نے، صحابہ کرام نے نمازیں پڑھی۔ اسلام اللہ 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف نمازیں منہ کر کے پڑھ رہے تھے، اور دل میں چاہت تھی کہ یا اللہ، یہودی بھی چھیڑتے تھے نا کہ اسلام تو نہل آئے ہیں اور قبلہ ہمارا استعمال کر رہے ہیں۔ میرے محبوب نے دعائیں کی، اللہ دل کی تمنا، دل کی جو ہے چاہت، یہ جو ہے اظہار کر دیا کہ یا اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرا قبلہ بیت اللہ بنا دیا جائے۔ ہاں جی، اللہ اکبر اللہ۔ میرے محبوب کو آسمان سے وحی نازل ہو رہی ہے کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہاں جی، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میرے حبیب ہم آپ کو وہ قبلہ دیں گے کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، آپ کا دل بار بار ہو جائے گا، آپ کی روح کو جو ہے ہاں جی اللہ اکبر جو ہے شادابی میسر آ جائے گی، ہم آپ کو وہ قبلہ دیں گے۔ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ پاک نے جو ہے حکم دے دیا کہ فولی وجہ کے شطر المسجد الحرام، فولی وجہ کے شطر المسجد الحرام، کہ آپ جہاں کہیں بھی ہو اپنے رخ کو، اپنے رخ انور کو جو ہے بیت اللہ الحرام، مسجد الحرام کی جانب موڑ نماز کے اندر۔ تو مسلسل مسلمانوں کا قتل عام اور وہاں پر بمباری جو ہے اللہ اکبر اللہ کی جا رہی ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ کائنات عرضی پر اللہ مالک الملک کا یہ دوسرا بڑا گھر ہے بیت المقدس، یعنی قبلہ اول مسجد اقصی۔ سب سے ابو ذر فرماتے ہیں میں نے سوال کیا یا رسول اللہ ایو مسجد بنیت فی الارض اول، سب سے پہلے کون سی مسجد زمین پر بنی ہے؟ میں نے عرض کی سوال کیا، سیدنا ابو ذر فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال مسجد الحرام، سب سے پہلے جو گھر بنا ہے نا اللہ پاک کا وہ مسجد الحرام بیت اللہ۔ میں نے پھر عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قال مسجد الاقصی، دوسرے نمبر پر مسجد اقصی ہے۔ بس مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں کہ مسجد اقصی کیا ہے، کتنی اہمیت کی حامل ہے، اور یہ سرزمین شام اور فلسطین جو ہے یہ کتنے نبیوں کے قدم جو ہے اس نے اپنی دھرتی پر سمیٹے ہیں، کتنے نبیوں کے جو ہے جسم اقدس اس دھرتی پر جو ہے اللہ پاک نے یہاں سمیٹے ہیں، یہاں صحیح سالم موجود۔ میں نے عرض کی کم کان بینہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سنہ، 40 سال۔ میں نے عرض کی حضور ان دونوں مسجدوں میں فاصلہ کتنا ہے، دن کتنے ہیں، سال کتنے کا فاصلہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کا عرصہ ان دونوں کے درمیان۔ تو میرے بھائیوں جہاں پر سیدنا داؤد علیہ السلام اور سیدنا سلیمان علیہ السلام نے مل کر مسجد اقصی کی تعمیر کی، بخاری کے اندر آتا ہے 3366 نمبر۔ اتنے عظیم پیغمبر کہاں آئے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ وہ سرزمین ہے، یہ وہ مسجد اقصی ہے جن کو سیدنا داؤد علیہ السلام اور سیدنا سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ انہوں نے مل کر جو ہے اس گھر کو تعمیر کی۔ یہ ایسی بابرکت سرزمین ہے، اللہ مالک الملک کے برگزیدہ پیغمبروں سے اللہ پاک نے اپنا گھر تعمیر کرایا، اور کئی پیغمبر مبعوث کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے ان کی قوم سے نجات دی نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے نکلے، نمرود کی آگ سے بچ کر نکلے نا، لوط علیہ السلام جب اپنی قوم کے ظلم اور جبر سے نکلے نا بچ کر، اللہ پاک نے نجات دے کر اسی بابرکت سرزمین کی طرف ان کو حکم دیا کہ آپ وہاں ہجرت کرو، فلسطین کی طرف۔ ہمارے جد امجد گویا ابراہیم علیہ السلام بھی اس سرزمین پر آئے اور کئی دفعہ آئے، یہیں پر رہے۔ یہ تو جب اللہ کا حکم ہوا کہ میرے خلیل آپ اپنی شیر خوار بیٹے کو اسماعیل کو لے کر اور اپنی زوجہ محترمہ ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر آپ جائیے اور بیت اللہ کے قریب جو ہے ان کو چھوڑیں، تاکہ اس کو بھی میں مرکز بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ، تو پھر یہ اللہ کے خلیل گئے، اپنے بچے کو بھی دیا، اپنی بیوی کو بھی دیا، آج زوجہ محترمہ کو اللہ کا بیت اللہ کے قریب جا کے چھوڑا، اور دعائیں بھی کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ میں اپنے گھر والی کو اور اپنے بچے کو تیرے گھر کے قریب چھوڑ کر جا رہا ہوں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ تاکہ وہ نماز قائم۔ تو عزیز بھائیوں یہ وہ سرزمین ہے جس کی طرف حضرت ابراہیم کو، لوط علیہ السلام کو اللہ پاک خود فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ہم نے لوط علیہ السلام کو نجات دے کر اسی دھرتی کی جانب جو ہے جس کی چاروں طرف جو ہے دنیا کے لیے، عالمین کے لیے برکتوں کے خزانے ہیں، اس سرزمین کے لیے ہم نے ان کو حکم دیا کہ آپ جلدی بچیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مہاجرا الی بلاد شام الی الارض المقدسۃ منها، اللہ پاک نے جو ہے اس مقدس زمین کی طرف جو ہے ان کو جو ہے ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ ایسی برکت والی جگہ ہے کہ جس موسیٰ علیہ السلام کی جب قوم یہاں داخل ہونے لگی نا بستی میں داخل ہونے کے لیے جب کہا تو لفظ مقدس بولا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، سورۃ المائدہ 21 نمبر ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ، اے میری قوم اس مقدس ارض کے اندر، زمین کے اندر، دھرتی اور سرزمین کے اندر داخل ہو جاؤ، اللہ پاک نے جو تمہارے لیے لکھ رکھی ہے وہ برکتیں برکتیں۔ اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر خیر بھی اللہ پاک نے بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا جو ہے بنی سلیمان الریح آصفۃ تجری بامرہ الی الارض التی بارکنا فیہا، سورہ انبیاء کی 81 نمبر آیت میں فرمایا کہ جو ہے سلیمان علیہ السلام بھی وہ ہوائیں بھی ان کا کہنا مانتی تھی جو ہے اللہ کے حکم سے جو ہے وہاں کو اللہ پاک نے اس سرزمین کی طرف جو ہے برکت کی جو ہے اشارہ کیا کہ یہ سرزمین برکت والی، نبی آ رہے ہیں تو ان کو برکت والی جگہ بتا رہے ہیں اللہ۔ میرے عزیز بھائیوں مسجد اقصی پرسکون جگہ ہے، میں تھوڑا سا اس کا تعارف اس لیے کرا رہا ہوں کہ ہمارے بھائیوں کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ یہ مسجد اقصی کیا ہے۔
جہاں پر سیدنا عیسیٰ اور سیدہ مریم علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے یہاں اسی سرزمین پہ بٹھایا۔ اب آپ یاد کرنے کتنے نبی آئے ہیں اس سرزمین پر، یہی وہ سرزمین تھی، بیت المقدس کے بالکل قریب تھے۔ اللہ پاک نے جب جو ہے سیدہ مریم علیہ السلام کو درد ذہ ہوا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میری مریم، میری پیاری بندی، آپ گھبراؤ نہیں۔ اور یہاں سکون سے رہو، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تو یہاں ٹھہر اور یہ کھجور کے تنے کو پکڑ کر تو جب ہلائے گی تو تازہ جو ہے پکی کھجوریں تم پر گرے گی، اور تو کھاتی رہے، جو ہے چشمے کا پانی پیتی رہے۔ وَقَرِّ عَيْنَا وَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ، اللہ اکبر اللہ، یہی وہ جگہ تھی میرے بھائیو جب اللہ پاک نے وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَكِینٍ، کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی اماں مریم کو جو ہے ایک بلند ٹیلے پر مقام پر جگہ دی جو بڑی پرسکون، قابل اطمینان اور چشمے والی جگہ تھی، جو ہے اسے کہا کہ یہاں رکو اور کھجوریں کھاتی رہو، پانی پیتی رہو۔ اللہ اکبر اللہ، جب جو ہے بچہ اٹھا کے عیسیٰ علیہ السلام کو جب تم جو ہے بستی میں جاؤ گی، جب وہ بولیں گے یہ کیا کر کے آئے گے، تو کو کہنا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو نے نہیں بولنا ہم جانے اور ہمارا کام جانے۔ پریشان ہو گئی نا کہ میری شادی کوئی نہیں ہوئی اور مجھے بچہ ہو گیا، اللہ کے امر سے اللہ نے جو ہے سینے میں پھونک مروائی، اور اللہ نے جو ہے بغیر باپ کے، پریشانی تو ہوتی ہے نا، ایک عفت ماں، عزت ماں عورت کو کتنی شرمشاری ہوتی ہے کہ یہ کیا ہوا، لوگ کیا کہیں گے، تو بڑی عاتقہ تھی، بڑی جو ہے زاہدہ تھی، عابدہ تھی، تو بیت المقدس کے منبر و محراب میں اعتکاف بیٹھنے والی تھی، تجھے تو نے یہ کیا ہوا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، گھبرا نہیں، غم نہ کر۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، وہ کہنے کہ اچھا ایک تو نے ایسا پاپ کر دیا، ایک کہتی ہے جناب بچہ بولے گا۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، پنگھوڑے میں قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، ارے جو بچہ پنگھوڑے کے اندر ہو وہ کیسے بول سکتا ہے؟ یہ عظیم پیغمبروں کی ایک لڑی اور جھڑی جو ہے میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ وہ اس مقدس سرزمین کی باسی رہی ہے، مسکن رہا ہے یہ۔ اللہ اکبر اللہ، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، اللہ اکبر۔ پھر اللہ پاک نے اس پنگھوڑے میں دودھ پیتے شیر خوار بچے کو بھائیوں قوت گویائی دی تو وہ بول اٹھا اور یہ کہنے لگا قال انی عابد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، عیسیٰ ابن مریم ہوں، اور اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے اور مجھے برکتوں کے خزانوں سے جو ہے اللہ پاک نے وافر حصہ دیا ہے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں جہاں جاؤں گا اللہ کی برکتیں اور رحمتیں میرے ساتھ ساتھ چلے، میں اپنے والدہ کا بڑا جو ہے فرما بردار ہوں۔ تو میرے بھائی وہ مسجد اقصیٰ ہے جہاں پر ان دونوں ماں اور بیٹا کو اللہ پاک نے ٹھہرایا اور قسمیں کھائی ہیں، جیسے اللہ پاک نے قسم کھائی ہے نا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، تو یہاں مسجد اقصیٰ بھی کی، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، تین کہتے ہیں انجیل کو، اور زیتون کو کہتے ہیں، زیتون کی سرزمین ہے یہ فلسطین۔ اس وقت اسرائیل والے یہودی مسلمانوں کے، فلسطینیوں کے ان زیتون کے باغوں کو قبضے میں لے رہے ہیں، تاراش کر رہے ہیں، جلا رہے ہیں۔ یہ زیتون کی سرزمین جو ہے نا جی، سرزمین اللہ پاک نے والتین والزیتون، ہاں جی زیتون سے مراد وہ بیت المقدس ہے۔ کس امام قتادہ ابن زید کتاب الاحبار رحمہ اللہ، ان کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ زیتون سے مراد فلسطین کی سرزمین ہے، شام کا یہ علاقہ ہے جہاں پر زیتون کی پروڈکشن اور پیداوار ہوتی ہے، اللہ پاک اس کی بھی قسم۔ اور مسلمانوں کا قبلہ پر بیت اللہ سے، یعنی بیت اللہ قبلہ بننے سے 16 یا 17 مہینے پہلے اللہ کے حبیب علیہ السلام بیت اللہ کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کی چاہت تو تھی کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی لڑی، اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے آیا ہوں، تو لہذا ہمارا قبلہ بھی تو وہی ہونا چاہیے جو اللہ کے خلیل نے بنایا۔ تو دلوں میں چاہت تھی، اللہ پاک نے اس کو عملی جامہ پہنا دیا اور فرما دی کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میرے خلیل، میرے محبوب، جو آپ چاہ رہے ہیں نا، جو آپ مانگ رہے ہیں، دل میں آپ کی تمنا ہے، میں اس کو پورا کر دوں گا، میں آپ کو وہ قبلہ دوں گا کہ آپ آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اور 3 مسئلے ہیں، 3 مقامات ہیں جن کی جانب ہمیں رخت سفر باندھنا جائز ہے، جواز ہے، اس پر اجر ہے، ثواب ہے۔
اور مسجد اقصی کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے میرے بھائیوں کہ خصوصی طور پر اس کی زیارت کے لیے، اس میں نماز پڑھنے کے لیے آپ سفر کر سکتے ہیں، اس پر آپ کو اجر ملے گا۔ بخاری کی 1199 نمبر حدیث مبارک اللہ کے حبیب فرماتے ہیں لا تشد الرحال الا ثلاث مساجد، کہ 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کی جانب آپ سفر کر سکتے ہیں، مسجد الحرام، مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد الاقصی۔ 3 مسجدوں کی طرف آپ اجر اور ثواب کی نیت سے، نماز کی نیت سے آپ سفر کر سکتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے یہ ایسی عظیم مسجد ہے، عظیم جگہ ہے اللہ، جو سرزمین معراج ہے، یہی جگہ تھی جہاں سے اللہ پاک نے اپنے خلیل کو، محبوب کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کے لیے اٹھایا، بیت اللہ سے لے کر آئے، یہاں بس مسجد اقصی میں نبیوں کی امامت کرائی، اور یہاں سے پھر اللہ پاک نے آسمان کی سیر کرائی۔ اقصی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دور دراز والی، چونکہ یہ بیت اللہ سے کافی ڈسٹینس پر ہے، اللہ پاک نے اس کو اقصی کہا ہے، اقصی مسجد یعنی دور والی مسجد، بیت اللہ سے دور والی مسجد۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا میں حدیم میں کھڑا ہوا تھا، قریش مکہ مجھ سے میں جب معراج کا بتایا نا کہ مجھے اللہ پاک نے رات کے ایک مختصر عرصے میں بیت اللہ سے لے جا کر مسجد اقصی پہنچایا اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کرائی، وہاں سے مجھے جنت اور دوزخ دکھائی، جب یہ میں نے کفار مکہ کو یہ بات بتائی نا، وہ تو جناب ٹھنڈا اور مذاق کرنے لگے، تعریف بھی کرنے لگے، بتاؤ دیکھو اتنا بڑا سفر ہے، ہم تو پہلے کہتے تھے اس کا دماغ جو ہے چل گیا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، رات کے ایک رات میں یہ اتنا لمبا سفر کر گیا، میں بڑا پریشان ہوا، غمگین ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مختلف سوالات کر رہے تھے مجھے پزل کرنے کے لیے، اور میں اپنے اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ یہ کیا بنے گا، تو ہی میری مدد اور دستگیری فرما، اور اللہ پاک نے میرے سامنے اس مسجد اقصی کو سامنے کر دیا، جو نشانیاں وہ پوچھتے جا رہے تھے میں دیکھ دیکھ کر ان کو وہ بتاتا جا رہا تھا، اللہ فاصلے میرے اللہ نے سمیٹ دیے، پوری عمارت میری نگاہوں کے سامنے کر دی، اس کی کڑی شدید بھی جو ہے میں نہیں سکتا تھا، جو سوالات ان کی طرف سے تھے جو ہے میں نے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں دیکھا جو نماز پڑھ رہے تھے وہ عروہ بن مسعود ثقفی کے مشابہ تھے، اور میں نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھا وہ نماز میں مشغول تھے، جو وہ میری ہم شکل تھے، مسلم کی 172 نمبر حدیث ہے، میری ہم شکل تھے۔ یعنی مکہ سے بیت المقدس کی طرف اسراء کے لیے جانا، حکمت اس میں یہ ہے کہ جیسے مکہ سے اسلام کی ابتدا ہوئی ہے اور دین کا کمال اور اتمام اور مکمل ہونا جو ہے مہدی اور جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہونے والا ہے، دجال کا قتل ہونے والا ہے، اللہ پاک نے یہ دکھایا کہ شام کے علاقے سے چونکہ دجال قتل ہوگا، امام مہدی رحمہ اللہ اور جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور مل کر جو ہے اپنی فوج کے ذریعے سے دجال کو قتل کریں گے، تو یہ یعنی یہاں پر اسلام کا مکمل اتمام ہونے والا ہے، اس وجہ سے اللہ پاک نے جو ہے وہاں پر پہنچایا اپنے محبوب کو مکہ سے بیت اللہ سے، اور وہاں مسجد اقصی میں اللہ پاک نے نبیوں کی امامت بھی کروائی ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام۔ کتنی عظیم جگہ ہے کہ ایک ہی وقت میں سارے نبیوں کا اجتماع ہوا ہے اور باجماعت ادا کی، ہمیں پتہ کوئی نہیں کہ کتنی عظیم جگہیں، اور یہ اعزاز کسی جگہ کو حاصل نہیں ہے، اور یہ اعزاز کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہاں انبیاء علیہ السلام کی امامت کرائی ہے۔ جب پوچھا جاتا ہے کہ حضور اس مسجد میں نماز پڑھنے کا اجر کتنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری مسجد میں ایک نماز مسجد اقصی سے 4 نمازوں سے افضل ہے، اور فرمایا کہ مسجد اقصی نماز پڑھنے کی بہترین جگہ ہے، ان قریب ایک ایسا وقت آنے والا ہے، زمانہ آنے والا ہے کہ آدمی کے پاس ایک گھوڑے کی رسی کے برابر بھی زمین کا ٹکڑا ہو جہاں سے وہ بیت المقدس کی زیارت کر سکے، یعنی ایک نظر اس کو دیکھ لینا بھی دنیا اور مافیہ سے بہتر ہے بیت المقدس کو، مسجد اقصی۔ ہمارے تو دل ان کے ساتھ دھڑکتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں وہ جانے ان کا مسئلہ جانے، تو مسلمان تو بھائیوں ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج ان مسلمانوں کا جو ہے وقت ہے یا ان کا نمبر ہے، تو یہ کافر سارے مل کر مسلمان ملکوں کو کاٹنے، ہضم کرنے اور کھانے اور ختم کرنے کی جو درد ہے وہ تو چاہتے ہی ہیں۔ اب بھی ان کا امریکی جو ہے پلہ جو کہہ رہا تھا امریکی صدر کی جو ہے خبردار کسی نے اگر اسرائیل کے راستے کے اندر کوئی رکاوٹ ڈالی تو اسے کر لے، تو جو کام وہ کر رہا ہے، اس پر حملہ ہوا تو اس نے حملہ کیا ہے۔
بھائیوں مسلمانوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت ہونی چاہیے، محبت بھری ہوئی ہے الحمدللہ، کوئی نہیں نکال سکتا ہے۔ اس کی زیارت کے لیے مصائب اور آرام کا شکار ہونا ممکن ہے، چاہیں گے انشاءاللہ، جا بھی رہے ہیں لوگ، کام کر رہے ہیں، آپ کے سامنے نہیں ہے۔ اور کتنے حوصلے والے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ اپنے سارے مکان کے بلبے پر بیٹھ کر جو ہے، میں دیکھ رہا تھا ایک بچہ جو ہے ہوگا کتنی 8-10 سال کا ہوگا جو ہے، وہ وہاں اپنے گھر کے ملبے پر بیٹھ کر وہ آیتیں پڑھ رہا تھا صبر والی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ہاں جی، وہ یہی پڑھ رہا تھا اور تلاوتیں کر رہے ہیں، اللہ سے مدد کی دعائیں مانگ رہے ہیں، سارا کنبہ جو ہے شہید ہو گیا۔ ایک چھوٹا سا بچہ تقریباً 3 سال کا بچہ ہوگا، وہ اپنے ماں کے زخمی جو ہے جسم کو جو ہے اسٹریچر پر ڈال کر اسپتال کی طرف کھینچ رہا ہے۔ اکثر تصویریں تو اکثر ویڈیو تو دکھائی نہیں جا رہی ہے میڈیا پر، یہ جو کچھ تھوڑی بہت کاٹ چھانٹ کر کے آ رہی ہیں، ان میں بھی کتنا درد اور کرب ہے، ان میں بھی کتنا ظلم اور بربریت ہے۔ اور میرے بھائیوں، جو عظیم مسجد ہے جس کے اندر نماز پڑھنا گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی، اس سے فارغ ہوئے تو 3 دعائیں کی کہ یا اللہ میرے فیصلے تیرے فیصلے کے مطابق درست ہو، جو میں فیصلے کروں، کیونکہ اللہ پاک نے ان کو بادشاہ بھی دیا تھا، مملکت دی تھی، بادشاہ بنایا تھا سلیمان علیہ السلام سے، ہوائیں بھی ان کے لیے مسخر، پرندے بھی ان کی بولیاں جو ہے مطلب وقت الطیر، پرندوں کی بولیاں بھی یہ سمجھ رہے ہیں، چیونٹی کی آواز بھی سن لیتے ہیں سورہ نمل کے اندر جو ہے، چیونٹیوں کی سردار اور ملکہ نے اس وقت کہا کہ جب ان کا لشکر نکل رہا تھا تو وہ کہنے لگی یا ایھا النمل ادخلوا فی مساکن، اے چیونٹیوں تم اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے اور وہ تمہیں اپنے پاؤں سے لتاڑ دے گا اور تم کو پتہ بھی کوئی نہیں چلنے والا ہے کہ تم تو اتنی حقیر اور ننھی سی مخلوق ہو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے فتبسم ضاحکا من قولہا، اس کے اس قول کو جو ہے بات کو سن کر جو ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام جو ہے مسکرا اٹھے کہ دیکھو اللہ تیرا کتنا، ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اللہ تیرا شکر ہے کتنی نعمتوں کی برکھا اور برسات مجھ پر ہے کہ جو ہے مجھے ایک ننھی سی حقیر مخلوق چیونٹی کی آواز کو بھی اللہ تعالی نے مجھے سنا دیا اور سمجھا دیا۔ تو دعائیں کر رہے تھے کہ یا اللہ میرے فیصلے تیرے فیصلے کے مطابق درست ہوں اور ایسی حکومت عطا فرما کہ جو کسی اور کو نہ ملی، اور اللہ نے دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کی پہلی 2 دعاؤں کو تو قبول کر لیا، اور امید ہے جو تیسری دعا ہے وہ یہ ہے یا اللہ جو اس مسجد میں نماز کے ارادے سے آئے اسے گناہوں سے ایسے پاک کر دے جیسے وہ آج ہی اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہو۔ جو میری اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے نا اس کو گناہوں سے یوں پاک کر دے جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہو۔ اللہ کے حبیب فرماتے پہلی 2 دعائیں تو اللہ نے قبول کر لی، اور یہ تیسری بھی امید ہے، یقین ہے کہ اللہ نے یہ بھی قبول کر لی۔ تو گویا اس مسجد میں نماز پڑھنا گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اور یہ فتنوں کے دور میں میرے بھائیوں اس سرزمین پر ہی اہل ایمان یعنی شام میں جمع ہونے والے ہیں، شام میں ہی آخری مارکا لگنے والا ہے دجال کے قتل کا، مقام لد پر، اور مقام لد جو ہے بھائیوں وہ فلسطین کی سرزمین کے اوپر جہاں دجال کا خاتمہ کیا جائے گا، امام مہدی کے ساتھ مل کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے مل کر اس کو جو مقام لد پر اہل شام کے لیے اللہ پاک کے پاک باز فرشتے جو ہے بازو بچھائے ہوئے ہیں رحمت کے جو ہے۔ اللہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ جو کاتب وحی ہیں فرماتے ہیں میں کاغذ کے پرزوں پر قرآن لکھ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام کے لیے مبارکبادی ہو، شام کے لیے مبارکبادی ہو، اس لیے کہ شام کے اہل و عیال کے لیے، اہل ایمان کے لیے اللہ رب ذوالجلال کے پاک باز فرشتے جو اپنے بازو بچھاتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ کے حبیب نے کہ فتنوں کے دور میں اہل شام کے لشکر کو لازمی پکڑنا، ورنہ ٹکڑوں میں جو ہے بٹ جانے پر جو ہے فرمایا ایک ٹکڑا یمن میں، ایک ٹکڑا عراق میں، ایک ٹکڑا شام میں، لیکن اللہ جو ہے تم جو ہے شام کے ٹکڑے کے ساتھ جو ہے لگ جانا، شام کے ٹکڑے کے ساتھ اللہ وہاں نیک بندوں کو جمع کرے گا، جو ہے وہاں پر آخری مارکا لگنے والا۔ یہ وہ سرزمین ہے بھائیو بیت المقدس جہاں دجال کوئی نہیں جانے والا ہے، مکہ مدینہ میں نہیں جائے گا، اور اللہ اکبر کوہ طور پر نہیں پہنچے گا، اور یہ بیت المقدس کی اس سرزمین پر جو ہے اللہ اکبر ہر اس فتنہ دجال کو ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ دجال جو ہے وہ ایک جادو اور جناب
جادوئی شخصیت ہوگا، وہ کہے گا جناب جی کھڑے کھڑے جو ہے جو بھی کہے گا جو اسے وہ اس کے ساتھ جو ہے پانی اور جناب اس کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے، اور جو ہے جو اس کی بات کو مانے گا جو ہے گویا اس کو وہ جنت میں ڈالے گا، اس کی جنت گویا جہنم ہوگی۔ جو اس کی بات نہیں مانے گا وہ ٹکڑے کر دے گا اسے جو ہے اس کو جہنم میں ڈالے گا، اس کی جہنم گویا کہ اللہ کی جنت ہوگی۔ ہر نبی نے جو ہے اس دجال کے فتنوں سے ڈرایا ہے۔ وہ دجال جو ہے اللہ کے حبیب بتایا وہ کہاں ہوگا، اس کے کاف فا را جو ہے اس کے پیشانی پر لکھا ہوگا، اور یہ 4 مقامات پہ نہیں جا سکے گا، جن میں ایک مقام یہ بیت المقدس کا بھی ہے، مسجد الحرام بھی ہے، مسجد اقصیٰ اور جو ہے مدینہ منورہ بھی ہے، اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ کوہ طور بھی ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سے جو ہے کلام۔ عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کو فلسطین میں ہی قتل کر دیا۔ میں نے عرض کیا نا کہ باب لد جو فلسطین کے علاقے میں بیت المقدس کے قریب قریب ہے، اور یاجوج ماجوج جب نکلیں گے ان کی قتل گاہ بھی بیت المقدس کے ساتھ ہے۔ یہ ایسی سرزمین ہے عزیز بھائیوں، میں نے عرض کیا نا کہ یہاں آخری قیامت کے آخری مارکوں کے جو ہے یہاں یعنی ٹریلر چلیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ کس قدر فلسطینی بھائی کس قدر حوصلے والے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی وہ حوصلہ ہے۔ 1948 سے لے کر آج تک عرب اسرائیل کی جو جنگیں ہوئی آج تک ان کے پاس اسلحہ نہیں بھی ہے، تب بھی وہ اسرائیلی ٹینکوں پر پتھر کا بارش جو ہے بارش پتھر برساتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو ہے فلسطینیوں کو تھپڑ مار کے بھاگ جاتے ہیں، پتھر مار کے بھاگ جاتے ہیں۔ ایمان دیکھو، یاجوج ماجوج نکلیں گے نا خمر نامی پہاڑ کے پاس جا پہنچیں گے، اور یہ بیت المقدس والا پہاڑ ہے، بیت المقدس والا پہاڑ ہے، اور وہ یاجوج ماجوج بولیں گے کہ ہم نے اہل زمین کو تو قتل کر دیا ہے، آؤ اب اہل آسمان کو ہم قتل کریں گے۔ یاجوج ماجوج سارا پانی پی جائیں گے، سب کچھ کھا جائیں گے، ہاں جی زمین والوں کو سب کو تہس نہس کر دیں گے، اور اب کہیں گے جناب ہم نے زمین والوں کا تو کریا کرم کر ہی دیا جو ہے، ان کی تو چھٹی کر دی، اب ہم آسمان والوں کی طرف جو ہے پہنچے جو ہے آسمان کی طرف تیر جب پھینکیں گے نا تو اللہ رب ذوالجلال ان کے آسمان والے پھینکے گئے تیروں کو خون سے لت پت کر کے جو ہے خون کی طرح سرخ کر کے ان کی طرف واپس پلٹا دے گا۔ مسلم کی 2937 نمبر۔ یہ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو کاٹ رہے ہیں یہودی نا، یہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ بہت پلید طبقہ ہے، پلید طبقہ ہے۔ ان پر ہم نماز کی ہر رکعت کے اندر غیر المغضوب علیہم الضالین کہہ کے ان پر ہاں جی اللہ کی غضب مغضوب قومیں جو ہے بھائیو جو مسلمانوں کے ساتھ، اور پھر یہ نبیوں کو قاتل قومیں ہیں، نبیوں کی قاتل یقتلون النبیین بغیر حق۔ ایسے کمینے لوگ ہیں کہ حسین و جمیل کیریکٹر کا حامل بندہ جو ہے جسے نبی کہتے ہیں، جو اللہ کا سلیکٹڈ پرسن ہوتا ہے، چناؤ شدہ بندہ ہوتا ہے جسے نبی کہتے ہیں، اور اس کے جو ہے جس کے جسم اور جس کے پسینے سے خوشبو آتی ہے، جس کی اخلاق کی جو ہے اللہ رونقیں جو ہے پورے جہاں میں مہک جاتی ہیں، جن کے قدم قدم پر اللہ کی حفاظت میں ان نبیوں کو قتل کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کے لیے سولی چڑھانے کے لیے صلیب پر چڑھانے کے لیے یہی طبقہ تھا یہودیوں کا جو ہے۔ یہ تو اللہ مالک الملک نے فضل فرمایا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ ہوگا اور قرب قیامت میں تشریف لائیں، اسی سرزمین پر اتریں گے۔ تمام یہودیوں کے قتل سے پہلے قیامت کوئی نہیں آنے والی ہے، آپ یہ بھی یاد رکھیں۔ یہ جتنا مرضی اچھل کود کر لیں، جتنا مرضی ظلم جو ہے مسلمانوں پر کر لیں، ہمارا ایمان ہے لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، حتى تقاتل اليهود جو ہے جب تک یہودیوں کو قتل نہیں کر لیا جائے گا۔ ہر درخت اور پتھر بولے گا یہودی، جس درخت اور پتھر کے پیچھے چھپیں گے ہر درخت اور پتھر بولے گا جو ہے اللہ اکبر، او مسلمان میرے بھائی، او مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا، اسے قتل کر قتل کر۔ پتھر بولے گا، پتھر کی ایسی کمینی قوم ہے، کمینی قوم۔ درخت بولے گا، حجر بولے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے، اس کو نپٹا، اس کو نپٹا۔ 1948 سے لے کر امریکہ، برطانیہ اور دوسرے اسلام دشمن ممالک کی عالمی سازشوں سے مسلم دنیا کے سینے میں عین وسط میں جو ہے بھائیو، مسلم دنیا کے وسط میں جو ہے یہودی ریاست کو قائم کرنے والے جو ہے آج دیکھ لو کس طرح سے 1948 سے آج تک ظلم اور بربریت یہ ہمارے پاس تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر جو ہے خلافت راشدہ اور اللہ پاک نے سے بڑا عبور کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ 15 ہجری میں جو ہے 15 ہجری کو اس بیت المقدس کو، فلسطین کو اللہ کے اس نیک بندے نے جو ہے فتح کیا، اور اپنے دور حکومت میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ 4 مرتبہ جو ہے فلسطین آئے، بیت اللہ سے، مدینہ سے جو ہے فلسطین۔
اور اسی بیت المقدس کے اندر عیسائیوں نے وہ جو صلح نامہ لکھا تھا نا کہ آپ اپنے خلیفہ کو بلا لیں، ہم چابیاں جو ہے بیت المقدس کی اس علاقے کی یا اس شہر کی جو ہے چابیاں ہم خود دینے کے لیے تیار ہیں، صلح کی ہے۔ انہیں پتہ تھا کہ مسلمان تو اب ہمیں کھائے جاتے ہیں، مسلمانوں کی غیرت ایمانی جو ہے اور مسلمانوں کا جو ہے اللہ اکبر، اللہ پر بھروسہ اور توکل جو ہے، یہ تو ملکوں کے ملک فتح کر رہے ہیں، یہ آگے بڑھیں گے کیوں نہ ہم جو ہے، یہ بڑے شاطر لوگ ہیں نا، انہوں نے لا کے بلوایا کہ آئیے تشریف لائیے، ہم آپ کو چابیاں دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ہم سے صلح کریں، وعدہ کریں۔ چابیاں آپ کے حوالے اسی جگہ پر کی تھی، اور پھر 500 سال تک یہ مقدس سرزمین مسلمانوں کے قبضہ میں رہی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے انتقام لینے کی سوچی، ان کافروں نے، یہودیوں عیسائیوں نے مل کر بدلہ لینے کے لیے عیسائیوں نے 11ویں صدی سے 13ویں صدی تک جو ہے ارض فلسطین پر قبضہ بحال کرنے کے لیے صلیبی جنگوں کا آغاز کیا۔ جیسے آج بھی ہاں جی یہ امریکن جو ہے صدر سابقہ صدور کہتے تھے کہ جی یہ مسلمانوں پر افغانستان میں کروسیڈ وار ہے، ہاں جی یہ صلیبی جنگیں ہیں، صلیبی جنگیں، ہم مسلمانوں کو مٹا کر دم دیں گے، جو ہے یہ ان کی چالیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اتنے کمینے لوگ تھے کہ اللہ پاک کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مدینہ منورہ سے یعنی باہر کر دیا، نکال دیا۔ ہر وقت اسلام کے خلاف پیشی چلانا، اسلام کے خلاف سازشیں، مکر اور فریب اور دجل کرنا۔ اللہ نے پھر ایک اور عظیم بندہ بھیجا، صلاح الدین ایوبی جسے آپ کہتے ہیں، اس نے ایک بار پھر 583 ہجری کے اندر 583 ہجری کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر ان کافروں کو، یہودیوں کو شکست دی، اور پھر 762 سال تک جو ہے اللہ مسلسل اس دھرتی پر، اس فلسطین پر، قبلہ اول پر، مسجد اقصیٰ پر جو انبیاء کا مسکن ہے، انبیاء کا مدفن ہے، انبیاء کی ہجرت گاہیں ہیں، اللہ اس جگہ پر جو ہے پھر ان کا جو ہے قبضہ۔ آج ہمارے مسلمانوں کو پتہ ہی کوئی نہیں یہ مسجد اقصیٰ کیا ہے، کم از کم اپنے لبوں کو ہلا کر دعا ہی کوئی نہیں کر سکتے، اور سوائے شکوے شکایتوں کے جی وہ ہمارا ملک ہے جی، وہ کیا ہے جی، وہ کچھ نہیں کر رہے جی ہمارے، بس سوائے حکومتوں کو تان و تشریح کا نشانہ بنا دیا۔ عرب ملکوں نے، مصر نے، سعودی عربیہ نے، اتنے لمبے لمبے ٹرک ہیں، آپ جا کے دیکھیں غزہ کی پٹیوں پر جو ہے، ان کی سرحدوں پر، ان کی سڑکوں پر اتنے لمبے لمبے خوراک کے ذخیرے اور خوراک کے ٹرک لدے لدائے کھڑے ہوئے ہیں، وہاں جانے کے لیے راستہ نہیں، جانے نہیں دیا گیا۔ اللہ حالات بدلیں گے انشاءاللہ بھائی، ہم غمگین ہونے کی، فلسطینیوں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سے کم از کم ہم ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعائیں بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، قرآن و حدیث کا فیصلہ کہ مومن کا بھائی ہوتا ہے، اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا ہے، کبھی یہ بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا ہے۔ اللہ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں، یعنی پاؤں سے تکلیف جو ہے، پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے، اس کی ٹیس کو جو ہے دماغ محسوس کرتا ہے، یعنی اللہ بخار میں جو ہے، بخار میں جب بندہ ہوتا ہے تو پورا جسم ہی جو ہے تپرا ہوتا ہے۔ تو ان سے لیے بھائیو خلوص دل سے دعائیں کریں، ان کی مدد کریں، ظلم کے خلاف بھرپور آواز اٹھائیں، جیسے ہمارے پاس الحمدللہ میڈیا کی طاقت ہے، کم از کم اس پر تو ہم ان کے دشمنوں کو اپنا، یعنی دشمنوں کو دشمن جانے نا۔ اللہ کے حبیب نے دیکھو کتنے کمینے لوگ ہیں کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں خالف الیہود والنصارى، خالف الیہود والنصارى، کتنی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگئے نامدار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ فرمایا خالف الیہود والنصارى، لوگوں یہودیوں اور نصرانیوں کی مخالفت کرو، مخالفت کرو، وہ داڑھی کٹاتے ہیں تم داڑھی بڑھاؤ، وہ داڑھی مونچھیں بڑھاتے ہیں تو مونچھیں کٹاؤ، جو ہے خالف الیہود والنصارى۔ یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں، اور دشمن کی اشیاء کا بائیکاٹ کریں۔ سارے لوگ بتا رہے ہیں کہ کیا کیا چیزیں وہاں سے آ رہی ہیں، ہم ان کو سپورٹ نہ کریں، مالی طور پر یقین کریں، یہ جتنے بھی ان کے ادارے ہیں نا، جتنی ان کی تنظیمیں ہیں، کاروباری ادارے ہیں، میکنولڈ یا جتنے بھی، اگر ان کا ہم بائیکاٹ کرتے ہیں نا، ایک دن میں ہی یا باں کرنے لگ جائیں، ان کی مصنوعات کو ہم لے ہی نہ کر سکیں۔ اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار رکھیں، یہ ایسا نہ سوچیں کہ جناب آج ان کا وقت ہے تو پھر وہ بڑھ رہے ہیں، چڑھ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں جو ہے کبھی افغانستان پر، کبھی جو ہے دیکھ لیں کشمیر پر جو ہے ظالمانہ تسلط اور قبضہ کھڑا ہوا۔ یہ کافر سارے اکٹھے ہیں، ایک ایسا وقت تھا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی اکٹھے آئے تھے، اور جنگ احزاب ہوئی تھی، جنگ احزاب جہاں پر جو ہے یہ سارے، اس وقت یہ نیٹو اور یہ سارے گندے انڈے جو ہے اکٹھے تھے، آج بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ افغانستان کو مٹانا تو یہ سارے اکٹھے تھے، یعنی کتنی فوجیں تھیں جو ہے 24-28 ملکوں کی فوجیں ساری آگے لاگے کھڑی کر۔
ان کو مسلمانوں کے ساتھ کیا جانے والا ظلم نہیں نظر آتا ہے. کتا بھی اگر جو ہے کافروں کا کتا بھی اگر ڈسٹرب ہوتا ہے تو وہ اس پر بھی جو ہے چڑھائی کی جاتی ہے کہ ہمارے فلاں علاقے میں جو ہے ہمارے فلاں بندے کو جو ہے یوں. اور مسلمانوں کی ایک قطار ہے ہسپتالوں میں. یہ کتنا بڑا ظلم ہے. دنیا چیخ رہی ہے کہ نہیں ہسپتال میں بھی اپنی بمباری کر, جہاں پر پہلے ہی زخمیوں سے چورا چور کراتے مسلمان جو ہے اور جان لب پر آئی میں ان کی جو ہے خون و خون ہے, خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں. ایسے وقت میں بھی تم ان پر بھی جو ہے بمباری کر رہے ہو ظالموں. اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو. تو ہم آپ کو بتائیں بھائی اس سے بڑے ظلم بھی انہوں نے کیے ہیں. نبیوں کو قتل کیا ہے. نبیوں کو سولی چڑھانے کے لیے یہ تیار کھڑے ہوئے. یہ ایسے کمینے لوگ ہیں غیر المغضوب علیہم الضالین. اللہ ہمیں ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے, یہود اور جن جو گمراہ ہوئے ہیں نصارہ. اللہ ہمیں ان کے راستوں سے بچا. ہم تو ہر نماز کی حرکت کے اندر پڑھ رہے ہیں اور پھر ہم طریقے بھی انہی کے کریں اور ان کی اشیاء پروڈکٹ بھی ان کی استعمال کریں, ان کو جو ہے پروموٹ کریں اور ان کو جو ہے اسٹرانگ کریں, مضبوط کریں. یہ کہاں کی بات ہے. تو انشاءاللہ العزیز آپ ان کے لیے دعائیں کریں. اللہ پاک انشاءاللہ حالات بدلیں گے. اللہ مالک الملک کے لیے کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے, کچھ بھی مشکل نہیں. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر تم مومن بن جاؤ نا تو تمہیں کو میں سر بلند کر دوں گا. حالات بدلتے ہوئے کوئی دیر نہیں لگتی ہے. کچھ بندے کچھ دن جو ہے کچھ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتے ہیں, کچھ دنوں کے بعد وہ جناب ہمارے حکمران بنے ہوتے ہیں, وہ جناب اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں. یوں حالات بدلتے ہیں. بدلے نہیں ہیں. یوسف علیہ السلام جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہ کرتا جرم کی سزا کو گزرے. کچھ بھی نہیں کیا ہے. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بدبخت کہہ رہی ہے کہ قالت حیت لک, مجھے دیکھ تو صحیح, میرے ساتھ چل تو صحیح. جو ہے وہ فرما رہے نہیں نہ بیوی نہ قال معاذ اللہ, نہیں اللہ کی پناہ جو ہے میں تیری جانب نگاہیں اٹھاؤں. ایسا نہیں ہو سکتا. تجھے میں بتاتی ہوں. اور اس نے جناب جو مکر کیا اس کے نتیجے میں بھائیو پھر جو ہے سیدنا یوسف علیہ السلام پھر اللہ نے حالات کو پلٹا دیا. تو پھر وہی یوسف علیہ السلام تھے کہ جن بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا, اللہ جنہوں نے ظلم کمایا تھا, حسد اور بغض کی آگ میں جل کر جو ہے کولا ہوئے تھے, جو ہے وہی بھائی کاسا اٹھا کر جو ہے وہی برتن اٹھا کر مانگنے کے لیے آئے تھے. جو ہے آپ ابن کریم ہیں جو ہے اللہ اکبر. جو ہے ملک کے کنان میں جو ہے قحط سالیاں ہوگی. جو ہے آپ تو بڑے قریب اور شفیق ہیں, ہمیں کچھ اناج نہیں کیا. حالات بدلتے پتہ نہیں لگتا ہے بھائیوں. اللہ سے معافی مانگیے اور اللہ کے لیے ان بھائیوں کی ان مظلوموں کے لیے کم از کم دعائیہ الفاظ جو ہے اپنی رات کی دعاؤں میں جو ہے صبح شام کی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیے. ان کے لیے جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں مالی امداد اور تعاون بھی کر سکتے ہیں. اللہ پاک من کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصرهم واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين وفي كشمير وفي برما أراكان وفي الشام يا رب الرحمن يا رب ذي شان. اللهم انصر أمة محمد صلى الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.